بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میری قابل احترام قابل اکرام ماؤں اور عزت ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے لیے آخرت کے دو مکان تیار کیے ہیں، ایک مکان جنت میں اور دوسرا جہنم میں۔ اگر انسان نیک اعمال کرے گا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا مکان عطا فرمائیں گے، اور اگر یہ دنیا کے اندر ایمان سے محروم رہا یا ایمان تو لایا مگر غفلت کی وجہ سے گناہوں میں پڑا رہا، گناہوں میں گھرا رہا، بغیر توبہ کے مر گیا یا بغیر توبہ کے مر گئی، تو ان کو جہنم کا مکان دیا جائے گا۔ جہنم وہ جگہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کے لیے، مجرموں کے لیے سزا کے لیے بنایا ہے، اور جنت وہ جگہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کے لیے انعام کے طور پر بنایا۔ اب یہ ہماری زندگی کی ترتیب ہے کہ ہم جنت کے راستے پہ جا رہے ہیں یا جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے تھے، اے دوست، تیرا اٹھنے والا ہر قدم یا تو تجھے جنت کے قریب کر رہا ہے یا جہنم کے قریب کر رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے کے لیے تیرا قدم اٹھ رہا ہے تو جنت کے قریب، اور اگر گناہوں کے لیے اٹھ رہا ہے تو جہنم کے قریب۔ تو ہماری زندگی کی جو ترتیب ہے اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ ہم کس راستے کے اوپر چل رہے ہیں۔ دو راستے بالکل صاف ہیں، بالکل واضح ہیں۔ ایک راستے پر نبی والی زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی کو اپنانا پڑتا ہے، باپردہ زندگی گزارنی ہوتی ہے، پاک دامنی کی زندگی گزارنی ہوتی ہے، سچی اور سچی زندگی گزارنی ہوتی ہے، اچھے اخلاق والی زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے، اور ایسے لوگ جنت کے راستے کے اوپر چل رہے ہیں۔ دوسری جو زندگی ہے وہ بے پردگی کی زندگی ہے، بے شرمی اور بے غیرتی اور بے حیائی کی زندگی ہے۔ ٹی وی اور ناچ گانے اور موبائل کی گندگیوں والی زندگی، ان کی مصروفیات کی زندگی، ادھر ادھر کے تعلقات جوڑنا غیر محرم سے، اور آخرت کی طرف سے بالکل غافل رہنا، دنیا میں اپنی خواہشات شہوات کو پورا کرنے کے لیے بدمست رہنا، یہ جہنمیوں کی زندگی ہے۔ تو دو راستے بالکل صاف ہے۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہماری منزل کون سی ہونی چاہیے۔ ایک عورت کو اگر کہا جائے کہ دو مکان ہے اور ان دونوں مکانوں کی صفات بھی بیان کر دی جائیں کہ ایک مکان تو ایسا ہے کہ اس میں گلشن ہے، باغات ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، نوکر ہیں، چاکر ہیں، ہیرے جواہرات ہیں، ہیرے موتی کا بنا ہوا مکان ہے، خوشبوئیں ہیں، نہریں ہیں، اور اس میں ماں باپ، شوہر، بہن، بھائی سب کو تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کا بھی اختیار ہوگا۔
اپنے ساتھ رکھنے کا بھی اختیار ہوگا، انبیاء کا دیدار ہوگا، اللہ کا دیدار ہوگا، اور تمہاری ہر تمنا، تمہاری ہر خواہش وہاں پوری ہوگی، مگر اس کی قیمت ہے کہ تم اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہ کرو، یہ اس کی قیمت ہے۔ اور دوسرا مکان وہ ہے جو تاریک ہے، تاریک کوٹڑی ہوگی، جن بھوت سے زیادہ ڈراؤنے فرشتے ہوں گے، تنہائی ہوگی، نہ خاوند پاس، نہ بچے پاس، نہ ماں باپ پاس، بھوک ہوگی، پیاس ہوگی، پسینہ ہوگا، بجلی کے کڑکنے کی آوازیں ہوں گی، تمہارا رنگ کالا ہوگا، آنکھیں نیلی ہوں گی، بدبودار لباس پہنو گی، اور بھی بہت ساری جو ہے مشکلات ہوں گی، اور بھی بہت ساری جو ہے پریشانیاں ہوگی۔ اب یہ دو مکان ہیں، ان دونوں مکانوں میں سے تمہیں کون سا مکان چاہیے؟ اور اس دوسرے مکان کے بارے میں شرط یہ ہے کہ تم اپنی خواہشات دنیا کے اندر پوری کر لو، جی بھر کے اپنی حسرتیں یہاں مٹا لو، لیکن یہ جو زندگی ہے یہ 30 50 سال 60 سال یا زیادہ سے زیادہ 70 سال کی بات ہے، پھر اس مکان میں تمہیں ہمیشہ کے لیے رہنا پڑے گا۔ تو پھر کوئی بھی عقل مند مرد ہو یا عورت ہو اس جہنم کے مکان میں جانا بالکل پسند نہیں کرے گا۔ ہم یہی چاہیں گے کہ ہم جنت میں چلے جائیں اور جنت میں ہمیں ٹھکانہ مل جائے، وہاں کی نعمتیں ہمیں مل جائیں۔ تو زندگی میں ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی ترتیب بنانی ہے۔ جہنم کے جو عذابات ہوں گے، جو عذاب ہوگا، اس کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہم میں سے کسی کے اندر بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اتنے ناز و نعمت کے پلے ہوئے ہیں، ایسے ناز و نخرے میں پلے ہوئے ہیں کہ ہمیں تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں، سورج کی گرمی برداشت نہیں، تو جہنم کی گرمی ہم کہاں سے برداشت کر لیں گے؟ دراصل آج کی مجلس میں یہ میں نے تمہید اس لیے باندھی کہ آج کی مجلس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرنے کا ارادہ ہے، جو اگرچہ خصوصاً عورتوں کے متعلق ہے، لیکن اگر وہ باتیں کسی مرد کے اندر بھی ہو تو جو حکم اس میں عورتوں کے لیے ہے وہی حکم اس میں مردوں کے لیے ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، حافظ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکبائر میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، اور وہ بڑی معروف اور مشہور حدیث ہے، جس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کون کون سی عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ ذرا توجہ سے بات سنیے گا اور ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریے گا تاکہ اللہ تعالی جہنم سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے ارادہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت کے لیے ہم جائیں۔ چنانچہ دونوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بابرکت میں حاضر ہوئے۔ جب آ کر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں، اور رو رو کر آنکھیں سرخ ہو چکی ہے، آپ زارو قطار رو رہے ہیں، آپ پر گریہ طاری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حیران ہوئے، ہم نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کس بنا پر رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو کس چیز نے غم زدہ کر دیا، غمگین کر دیا، کس چیز نے آپ کو رلایا کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں، لال ہو چکی ہیں رو رو کر؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ، میں اس وقت بیٹھا تھا، مجھے یاد آ گیا جب میں معراج پر گیا تھا تو میں نے اپنی امت کی کچھ عورتوں کو جہنم میں عذاب ہوتے ہوئے دیکھا تھا، بس مجھے بیٹھے بٹھائے وہ خیال آ گیا
اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ اندازہ لگائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، شفقت کا اندازہ لگائیے کہ آپ اپنی امت پر کس قدر مہربان تھے، شفیق تھے، محبت فرمانے والے تھے۔ ایک ماں کتنی مہربان ہوتی ہے، محبت والی ہوتی ہے بچوں کے معاملے میں، کہ اگر کسی ماں کے سامنے اس کے بچے کو، اس کی اولاد میں سے کسی کو جیل کے اندر سخت ترین اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہو تو یقیناً اس کا کلیجہ منہ کو آئے گا اور وہ رو پڑے گی، اس کو تحمل نہ ہو سکے گا، برداشت نہیں کر سکے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری دنیا کی ماؤں سے بڑھ کر ہم پر شفیق ہیں، مہربان ہیں، محبت فرمانے والے ہیں۔ تو آپ بھی جو ہے اسی وجہ سے، اسی شفقت اور محبت کی وجہ سے آپ بھی رو رہے ہیں۔ تو وجہ پوچھی، وجہ بتائی کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ جب میں معراج پر گیا تھا تو میں نے اپنی امت کی کچھ عورتوں کو دیکھا جہنم میں عذاب ہوتے ہوئے، مجھے ان کا خیال آ گیا، اس وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو پوچھا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، بتاؤ کہ وہ کون کون سی عورتیں ہیں، آپ بتا دیجئے وہ کون کون سی عورتیں ہیں کہ جن کو جہنم میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پہلی عورت کو جہنم میں دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے سے جہنم میں لٹکی ہوئی تھی، اپنے بالوں کے ذریعے سے جہنم میں لٹکی ہوئی تھی۔ اس عورت کو سر کے بالوں کے ذریعے سے لٹکایا گیا تھا اور یہ لٹکی ہوئی تھی اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا تھا اور اس کا جسم جل رہا تھا۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے کہ اگر کسی عورت کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا جائے، اس کو لگتا ہے کہ جیسے بالوں سے کھوپڑی کی چمڑی ادھڑ جائے گی، اتنی تکلیف ہوتی ہے صرف بال کھینچنے سے، ذرا سے بال کھینچنے سے اس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ جب عورت بالوں کے بل لٹکا دی جائے گی تو پھر اس کا کیا حال بنے گا، کیا حال ہوگا، اور پھر اس کو اتنی گرمی محسوس ہوگی کہ اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عورت ہوگی جو دنیا کے اندر پردے کا خیال نہیں کرتی تھی، اس کو بن سنور کر باہر نکلنے کا بڑا شوق ہوتا تھا، یہ پردے کا کوئی خیال نہیں کرتی تھی، اچھے اچھے فیشن والے کپڑے پہن کر یہ اجنبی غیر محرموں کو دکھاتی تھی، لیکن پتہ اس کو قیامت کے دن چلے گا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا۔ اس لیے یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں پردے کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ میں نے پیچھے بھی بتایا اور آج پھر بتا دیتا ہوں، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، ایک چیز ستر ہوتی ہے، ایک چیز پردہ ہوتا ہے۔ ستر عورت کے لیے سوائے چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے علاوہ باقی سارا جسم ستر میں شامل ہے۔ اس کے لیے نماز کی حالت میں ان سب کو چھپانا عورت کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کے چہرے، ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پاؤں، ان کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ بھی نماز کے اندر تھوڑی دیر بھی کھلا رہ گیا، جس کی مقدار فقہاء نے 3 مرتبہ سبحان اللہ لکھا ہے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی بقدر اگر چوتھائی سر کھل گیا یا چوتھائی پنڈلی کھل گئی یا کلی کھل گئی چوتھائی حصہ، تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ کئی عورتوں کو دیکھا کہ نمازیں پڑھتی ہیں مگر ان کے قمیص ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بازو آدھے ہوتے ہیں، آستینیں غائب ہوتی ہیں اور بازو ان کے ننگے، تو ان کپڑوں میں نماز ہرگز نہیں ہوگی۔ کئی شلواریں پہنتی ہیں تو وہ ٹخنوں سے اونچے کر لیتی ہیں، ٹخنے جو ہے کھلے نظر آتے ہیں، اور یہ ایک فیشن، نیا فیشن چل پڑا ہے، نیا فیشن نکل آیا تو اس میں ٹخنا نظر آ رہا ہے، تو اس صورت میں نماز بالکل نہیں ہوتی۔ کہیں جو ہے اتنا باریک
دوپٹہ اوڑھتی ہیں کہ اندر سے بال صاف نظر آ رہے ہوتے ہیں، یا کہیں اتنا چھوٹا دوپٹہ اوڑھتی ہیں کہ پیچھے سے چوٹیاں نظر آ رہی ہوتی ہے اور دیکھتی ہے، تو اتنا باریک کپڑا کہ سب کچھ نظر آوے، بال نظر آوے، بدن نظر آوے، تو یہ سب سطر میں داخل ہے اور اس میں نماز نہیں ہوگی۔ یہ تو ہوا سطر کہ جس حصے کا چھپانا نماز کے اندر ضروری اور فرض ہے۔ ایک ہوتا ہے پردہ، یہ سطر کے علاوہ ہوتا ہے۔ پردہ عورت کے جسم کے تمام حصوں کا غیر محرموں سے ضروری اور فرض ہوتا ہے، جس کو میں پیچھے عرض کر چکا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ کہ اے صحابہ جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو تم پردے کے پیچھے سے مانگو۔ تو گویا نامحرم، غیر محرم، اجنبی سے پورے جسم کو پردے میں رکھنا یہ پردہ کہلاتا ہے، یہ حجاب کہلاتا ہے۔ تو سطر ہوتا ہے نماز میں اور حجاب ہوتا ہے غیر محرموں سے۔ تو غیر محرموں سے اپنے آپ کو چھپانا چاہیے۔ عورتیں جب گھر میں رہیں تو اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے اپنے چہرے، ہاتھ، پاؤں کھول سکتی ہے، لیکن جب باہر نکلنا ہو، غیر محرموں، اجنبیوں کے اندر سے گزرنا ہو، پھر سر سے لے کر پاؤں تک اپنے جسم کو چھپانا ضروری ہوگا۔ سارے بدن کو اجنبیوں سے، غیر محرم لوگوں سے چھپانا فرض ہوگا، ضروری ہوگا۔ اگر نہ چھپایا تو پھر اس کو اس کی سزا ملے گی۔ اور حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ بے پردہ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے بے پردہ ہو کر، اس وقت سے اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب تک گھر لوٹ کر واپس نہیں آ جاتی، جب تک وہ فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ لعنت برس رہی ہے بے پردگی کی نحوست کی وجہ سے۔ اور پھر عورتیں کہتی ہیں کہ گھر میں سکون نہیں، شوہر توجہ نہیں دیتا، اولاد بات نہیں مانتی، کاروبار اچھا نہیں۔ اور خدا کی بندی، جب تجھ پر اللہ کے فرشتوں کی ہر وقت لعنت برس رہی ہے، لعنت برستی ہے، تو تیری زندگی میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ یہ اسی لعنت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ گھروں میں پریشانیاں ہیں، دل کو سکون نہیں ملتا، مرض، بیماریاں جان نہیں چھوڑتے، ہر طرف سے ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑنے کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا وہ عورتیں خوش نصیب ہیں جو عورتیں پردے کا اہتمام کرتی ہے، یعنی یہ دنیا میں پردے کا اہتمام کرے گی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے قصوروں پر رحمت کے پردے ڈال دیں گے۔ اس دن پتہ چلے گا کہ کتنا اجر اس کا ملا، اس پردے کا کتنا ثواب اور اجر ملا، کتنا صلہ ملا۔ لہٰذا جو عورت ننگے سر بازار میں پھرتی ہے، بال لوگ دیکھتے ہیں، چہرہ دیکھتے ہیں، کہیں ایک تو سینہ کھول کر چلتی ہے، اور آج کل تو بہت ہی بے پردگی بڑھتی ہی جا رہی ہے، اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ اللہ کا ڈر دلوں سے نکلتا جا رہا ہے، اور بیاہ میں، شادیوں میں تو اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، ایسا ماحول نظر آتا ہے جیسا کہ ہم برطانیہ میں یا کسی امریکہ کے کسی فنکشن میں، پروگرام میں آگے ہوں۔ ایسی کھلم کھلا بے حیائی، بے غیرتی اور شرم و حیا کا قطعی طور پر جنازہ نکل چکا ہوتا ہے۔ نہ کوئی بھائی بہن سے شرما رہا ہے، نہ بہن بھائی سے شرما رہی ہے۔ باپ کے سامنے بیٹی یوں ہی آدھے کپڑوں میں، چھوٹے کپڑوں میں کہ جسم کے حصے نظر آ رہے ہیں۔ ایسی عورتوں کو خیال کرنا چاہیے کہ بے پردہ عورتیں کل قیامت میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کل قیامت میں جہنم میں ان کے ساتھ کیسی کیسی سزا سے ان کو جو ہے دوچار ہونا پڑے گا۔ یہ تصور کریں، ذرا اس کا خیال کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ایسی تمام بے پردہ عورتوں کے لیے فرمایا کہ جہنم کے اندر ان کو بالوں کے ذریعے سے لٹکا دیا جائے گا۔ اب ذرا خیال کرنا چاہیے کہ کسی عورت کے بالوں کو اگر ہاتھوں میں پکڑ کر لٹکا دیا جاوے تو وہ آدھا منٹ بھی نہیں لٹک سکتی۔ سمجھتی ہے کہ میرے بال سارے کے سارے کھوپڑی سے اکھڑ جائیں گے، میری چمڑی ادھڑ جائے گی۔ تو اگر جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ بالوں کے ذریعے لٹکنا پڑا، آگ میں جلنا پڑا، اور دماغ کو ایسا ابال دیں گے اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ ان کے دماغ کے اندر فساد تھا۔ کتنا بھی سمجھا دیا جائے، کتنا بھی نصیحت کر دیا جائے، کتنا بھی قرآن کریم کو سنا کر ان کو پڑھ کر سنا دیا جائے، کتنا بھی جو ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو ان کے سامنے پڑھ کر سنا دیا جاوے، لیکن دماغ کے اندر فساد تھا، نہیں مانتی تھی، ان کے دماغ کا قصور تھا اور اس بے پردگی کو کچھ بھی نہیں سمجھتی تھی، کچھ بھی نہیں سمجھتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پھر کیا کریں گے، دماغ کو اتنا گرم کریں گے کہ ان کا دماغ کھول رہا ہوگا، دماغ کھول رہا ہوگا، ہنڈیا کی طرح پک رہا ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو پردے کا خیال نہیں کرتی تھی۔ اور آج کل کی بچیاں، آج کل کی ہماری بہنیں تو اپنے کزنوں سے پردہ نہیں کرتی، پرواہ نہیں کرتی، اور سمجھتی ہے کہ یہ تو بھائی ہے۔ حالانکہ ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ جہاں تک محرم کی بات ہے کہ محرم میں کون کون لوگ آتے ہیں، تو وہ اپنا سگا بھائی ہوتا ہے، اپنا حقیقی بھائی۔ اپنا حقیقی بھائی وہ ہوتا ہے کہ جس کے ماں باپ ایک ہوں، یا باپ الگ الگ ہو ماں ایک ہو، یا ماں الگ الگ ہو باپ ایک ہو، وہ سگا بھائی کہلاتا ہے۔ اس سے پردہ نہیں ہے، وہ تو محرم میں آ گیا۔ اپنے حقیقی ابا سے پردہ نہیں، دادا سے پردہ نہیں، اپنے حقیقی چچا سے پردہ نہیں، اپنے سگے ماموں سے پردہ نہیں، اور اپنے سسر سے پردہ نہیں۔ یہ سب آتے ہیں محرم میں۔ باقی اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، یہ جتنے بھائی ہیں، یہ سب نہ محرم ہیں، غیر محرم ہیں۔ ان سے بھی اپنے آپ کو پردے میں رکھنا چاہیے۔ بس ہاں اتنی گنجائش ہے کہ جو دیور ہے، جیٹھ ہے، اور جوائنٹ فیملی ہے، مل جل کے رہتے ہیں اور جگہ اتنی نہیں ہے، تو بس اتنی سی گنجائش ہے کہ کیونکہ ان کو کھانا بھی دینا پڑے گا، ان کے ساتھ بولنا بھی پڑے گا، ان کو پانی بھی دینا پڑے گا، ان کی ضروریات کا خیال بھی کرنا پڑے گا، کہ کوئی بڑی سی چادر اوڑھ لے، اس کا گھونگھٹ سا بنا لے، اور ضرورت پڑنے پر جو ہے ان کے ساتھ بولے بھی، اور جو ضروریات ہے وہ بھی پوری کرے۔ اور اپنا انداز ایسا اختیار کرنا چاہیے جیسے ایک آدمی جب کسی سے ناراض ہوتا ہے نا، اور وہ بات کرتا ہے، تو وہ بات تو کرتا ہے لیکن اس کی طرف آنکھیں نہیں کرتا، آنکھیں نیچے رکھے گا، نگاہیں نیچے رکھے گا۔ تو اس طرح کا انداز اپنا لے، اتنی تو گنجائش ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ان کزنوں سے، اپنے کزنوں سے، جو ہمارے خالہ زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد بھائی، ان سے تو بالکل بھی پردہ نہیں، حالانکہ یہ بھی جو ہے غیر محرم میں سے ہیں، غیر محارم میں سے ہیں۔ تو پہلی عورت جس کو جہنم میں سزا دی جائے گی، وہ کون عورت ہے؟ جو بے پردہ ہو کر گھروں سے نکلا کرتی تھی، جو پردے کا بالکل بھی خیال نہیں کرتی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ عورتیں 4 وجہ سے جہنم میں زیادہ جائیں گی۔ اپنی غلط کرتوتوں اور گناہوں کی وجہ سے مرد بھی جہنم میں جائیں گے جو غلط کام کریں گے، لیکن عورتیں 4 وجہ سے، خاص طور سے 4 وجہ سے جہنم میں زیادہ جائیں گی۔ ایک بات فرمائی کہ ان میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کا جذبہ کم ہوتا ہے۔ ان کو کہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ایسا نہ کرو، یہ کام غلط ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، تو یہ سن کر ان پر ذرا سا بھی اثر نہیں ہوتا، اس کا کوئی خاص اثر وہ قبول نہیں کرتی، اور اس کو معمولی سمجھ لیتی ہیں کہ تو معمولی ہے، کوئی بات نہیں، کر لیں گے، بس یہ سوچ کر کے جو ہے اس کو ٹال دیا جاتا ہے اور اس پر عمل نہیں ہوتا۔ تو ایک وجہ یہ ہوگی جہنم میں جانے کی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ ان کے اندر بہت کم ہوتا ہے۔ ان کو بتائے کہ ایسا کرنا سنت ہے، ایسا کرنا بدعت ہے، خرافات ہے، اور یہ اس کو معمولی سمجھ لیتی ہیں۔ تو سنت کی اتباع کا جذبہ جتنا ہونا چاہیے اتنا زیادہ ان کے اندر نہیں ہوتا۔ یہ 2 بات ہوئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کے اندر شوہر کی اطاعت کا جذبہ کم ہوتا ہے، کہ شوہر کی بات نہیں مانتی، کم ہوتا ہے جذبہ۔ عام طور پر یہ شوہر کو اپنی بات منوانے کی کوشش کرتی ہے کہ بس یہ میری بات مانتا رہے، میں اس کی ایک نہ مانوں، میں اس کی ایک نہ مانوں، بس یہ میری بات مانتا رہے، اور میں اس پر حکمرانی کرتی رہوں۔ اپنے رنگ میں ڈھالنے کی پوری کوشش کرتی ہے، کہتی ہے کہ شوہر ہمارے ہاتھ میں آ جائے، ہماری ہر بات ماننے لگ جائے۔ تو یہ بات ماننے کی بجائے منوانے کی کوشش زیادہ کرتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ شوہروں سے بدتمیزی بھی کر جاتی ہے، بد اخلاقی سے پیش آ جاتی ہے، بدسلوکی کرتی ہے، اور اس کو مختلف طریقوں سے تکلیفیں بھی دے دیتی ہے۔ تو اسی وجہ سے جہنم کی مستحق ہوگی پھر۔ تو 3 بات ہوئی۔
चौथी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि उनमें बन ठन कर बाहर निकलने का शौक़ बहुत ज़्यादा होता है। बन ठन के निकलेंगी, यानी मेकअप जो है, मेकअप करना ये मुतलक कोई नाजायज़ हराम नहीं है। मेकअप करना, बनना संवरना, बन ठनना जायज़ है, मगर किसके लिए? अपने शौहर के लिए। आज हमारा उल्टा ही मिजाज हो गया, जिसके लिए बनना था संवरना था उसके लिए तो बनती नहीं। घर में तो बिल्कुल मैले कुचैले कपड़ों में पाकी सफाई का कोई ख्याल नहीं, पता नहीं किस तरह की ज़िंदगी गुजर रही होती है। और जिनके लिए बनना संवरना, बनना ठनना हराम और नाजायज़ है, गैर महरम मर्दों के लिए कोई फंक्शन हो ब्याह शादी का, वहाँ बन ठन के निकलती है, बन ठन के निकलती है और कहीं कहीं हज़ार का मेकअप इस्तेमाल करती है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि चौथी बात उनमें क्या होती है कि बन ठन कर बाहर निकलने की उनके अंदर जो है एक जज्बा होता है, एक शौक़ होता है। तो 3 शौक़ थोड़े हैं पहले वाले, लेकिन अल्लाह की फरमाबरदारी, नबी की फरमाबरदारी, शौहर की फरमाबरदारी, मगर एक शौक़ जो है ये बाद वाला, चौथा वाला, ये बहुत ज़्यादा है। इसको कहते हैं बन ठन कर संवर कर बाहर निकलना। लिहाजा बन संवर कर अगर बाहर निकलेगी तो ये उनके लिए जहन्नम में जाने का सबब बन जाएगा। तो पहली औरत को जो अजाब हुआ वो अपने बालों के ज़रिए से जहन्नम में लटकी हुई थी। ये बेपर्दगी की मुर्तकिब होने वाली औरत थी कि ये बेपर्दा फिरा करती थी और ख़याल नहीं करती थी पर्दे का, समझाने बुझाने के बावजूद, नसीहत करने के बावजूद भी। अब हम अपनी ज़िंदगियों को देखें कि हमारी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ बेपर्दगी हो रही है। अगर हो रही है तो फिर उससे तौबा कर लीजिए और आइंदा पर्दे का लिहाज ख्याल कीजिए, ताकि अल्लाह ताला जहन्नम में जाने से हमें महफूज फरमा दे और हम जहन्नम में जाने से बच जाएं। दूसरी औरत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने दूसरी औरत को देखा कि जिसको जहन्नम में अजाब हो रहा था और वो अपनी ज़बान के बल लटकी हुई थी। अब ज़रा सोचने की बात है कि ज़बान कितना नरम गोशा है, ज़बान कितना नरम हिस्सा है। थोड़ा सा इसको खींचते तकलीफ़ होती है, बल्कि अगर किसी को हाथ के बल किसी दीवार से लटका दिया जावे तो वो उसकी ज़िंदगी मौत से बदतर हो जाती है। ज़बान तो फिर भी बहुत नरम चीज़ है, बहुत नाजुक चीज़ है, लेकिन अल्लाह ताला ज़बान के अंदर एक सुराख करके उसके अंदर जंजीर डालेंगे और औरत को उसके ऊपर लटका देंगे। अब जब औरत का सारा वज़न उसकी ज़बान के ऊपर होगा तो कितनी तकलीफ़ में होगी, कितनी परेशानी में होगी, कितनी अज़ियत में होगी, ज़रा सोचने की बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ज़बान के बल लटकने वाली औरत वो थी जो ज़बान दराज थी, मुँह फट थी, बदगो थी, शौहर से बदतमीज़ी करने वाली थी, ऐसी बातें करती थी कि कभी माँ का दिल दुखा दिया, कभी बहन का दिल दुखा दिया, कभी बच्चों को कोसना शुरू कर दिया। ये ज़बान से दूसरों के दिलों के ऊपर ज़ख्म लगाती थी, ये अपनी ज़बान से दूसरे के दिलों को ज़ख्मी करती थी, दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाती थी। और हम में से बहुत सी औरतों की आदत है कि वो ऐसी बातें कर दिया करती हैं कि मैंने तो उसको जलाने के लिए ये बात कह दी, वो जल रही है, मैंने तो उसको जलाने के लिए फला बात कह दी। औरतें आपस में बातें क्या करती हैं कि जो औरतें ये सोचती हैं कि मैंने उसे जलाने के लिए ये किया वो किया, तो याद रखिए कि ये तो उनको क्या जलाएंगी, या औरतें उनको क्या जलाएंगी, ये खुद इन फ़िक्रों की वजह से, इन बातों की वजह से जहन्नम में खुद ही जलेंगी। तो ज़बान की बेहतियाती करने वाली औरत, उसको अल्लाह ताला के महबूब ने देखा, नबी ने देखा कि अपनी ज़बान के बल जहन्नम में लटकी हुई है और उसके ऊपर आग का अजाब हो रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तीसरी औरत को देखा कि वो जहन्नम के अंदर अपनी छातियों के बल लटकी हुई थी और उसके दोनों छातियों में सुराख करके जंजीर डाल दी गई थी और उसका पूरा वज़न उसके ऊपर था, वो लटकी हुई थी। अब ज़रा तसव्वुर करके देखें, ख्याल करके देखें, सोचें अगर कभी ऐसा हो जाए इंसान को कितनी तकलीफ़ हो। ये कौन औरत होगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके गैर महरम मर्दों के साथ ताल्लुकात थे, गैर महरम मर्दों से, अजनबियों से जिसके ताल्लुकात थे, ये हलाल छोड़कर हराम
اختیار کرنے والی تھی، حرام کی طرف جانے والی تھی، غیر محرم مردوں سے اس کے جو ہے ریلیشن تھے، تعلقات تھے، یہ ان سے باتیں کرتی تھی، یہ معاذ اللہ اپنا جسم ان کو دکھاتی تھی، اور یہ ان سے عشق اور پیار کا ڈھونگ رچا کر جو ہے اپنی عزت کو بیچتی تھی، عزت سے کھلواڑ کرتی تھی، اپنے گھر کا اپنے خاندان کا نام بدنام کرواتی تھی، یہ ان سے برائی کے کام کرتی تھی۔ ایسی زانی اور بدکار عورت کو اللہ تعالیٰ کس کے بل لٹکائیں گے؟ چھاتیوں کے بل لٹکا دیں گے وہاں۔ آج کل تو بے حیائی کا، بے شرمی کا دورہ ہے۔ ٹی وی نے، کیبل نے اور موبائل نے تو آ کر تباہی مچا دی۔ موبائل کی گندگیوں نے آج ہماری جوان بچیوں کو، ہماری بہنوں کو شرم سے بالکل محروم کر کے رکھ دیا، حیا سے محروم کر رکھا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ماں باپ ان سب چیزوں کا انتظام گھر میں خود سے کرتے ہیں۔ گھر میں کیبل کا کنیکشن خود لگواتے ہیں، چینل کا کنیکشن خود لگواتے ہیں، اور اپنی جوان بیٹیوں کو موبائل خرید کر خود دیتے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، مجھے تو بڑا عجیب لگتا ہے، بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بچیاں ہماری قوم کی، ہماری بہنیں کہ جن کی کوئی پڑھائی وڑھائی کچھ نہیں، صرف گھر میں ہوتی ہیں اور کوئی ان کا کام کاج نہیں، کوئی تجارت نہیں، کوئی کاروبار نہیں، تو یہ ملٹی میڈیا موبائل، یہ انٹرنیٹ والا موبائل ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو اس کا ان کے ہاتھ میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہاتھ میں انگارہ بھی ہو اور پیٹرول بھی ہو تو آگ لگنا ضروری ہے، آگ لگے گی۔ اور ایک جوان ہو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اور اس کے ہاتھ میں تنہائی میں موبائل ہو، اور پھر وہ جوان بھی ہے، اس کے اندر جذبات بھی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر کہاں کہاں ان کی نظریں پڑیں گی، کہاں کہاں وہ اس میں گھسے گی، کن کن گندگیوں پر نظر پڑے گی۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، اور اس کا انتظام خود ماں باپ کر رہے ہیں۔ ماں باپ کی آنکھوں پر چربی چڑھی ہوئی ہے، ماں باپ کی آنکھیں بند ہیں، خود یہ جہنم کا سامان خرید کر اپنی اولاد کو دے رہے ہیں۔ اور پھر جوان بیٹیاں ہماری بہنیں ان کو دیکھتی ہیں، اور بعض گھروں میں تو ماں باپ کے کمروں میں ٹی وی الگ ہوگا، بیٹیوں کے الگ ہوگا، ٹی وی علیحدہ ہوتا ہے، اور بیٹیاں اپنی مرضی کی چیزیں وہاں تنہائی میں بیٹھ کر دیکھ رہی ہوتے ہیں۔ اور پھر جب وہ تنہائی میں بیٹھ کر اسکرین پر جو گناہ کی باتیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، سن رہی ہوتی ہے، آخر انسان ہے، جوان ہے، تو ان کے اندر پھر یہی جذبے پروان چڑھتے ہیں، یہی جذبے ان کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر آگے وہ چھپ چھپ کر گناہ کرے گی، ماں باپ کی ناک کے نیچے دیا جلائے گی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دے گی، مگر اپنی عزت پھر کیا ہوگا کہ خراب کر بیٹھے گی، اپنے ناموس کو، اپنی عزت کو داغدار کر بیٹھے گی۔ اگر ایسا ہوا تو ماں باپ یہ نہ سمجھے کہ ہم بری ہیں اس سے، ہماری پوچھ نہ ہوگی، قبر میں کوڑا بجے گا ماں باپ کے اوپر بھی، اس لیے کہ سب ان کی نگرانی میں ہو رہا تھا، سب ان کی نگرانی میں ہو رہا تھا۔ تو ماں باپ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے کہ انہوں نے ان کا بالکل خیال نہیں کیا، انہوں نے ان کا خیال بالکل نہ رکھا۔ اور اگر ماں باپ نے خیال رکھا مگر اس نے خود کرتوت کیے، اولاد نے، ماں باپ نے تو رکھا، تو پھر یہ خود ذمہ دار ہوں گی یہ اولاد، پھر ماں باپ پر وبال نہیں آئے گا۔ اگر ماں باپ اپنی آخری درجے تک ان کی نگرانی کر رہی ہے، لیکن پھر بھی اولاد بے حیا ہو جائے، بے غیرت ہو جائے، آزاد ہو جائے، نہ مانے، تو پھر وہ خود ذمہ دار ہوگی اولاد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ ایک عجیب سی بات ہے، ایک شرم والی بات ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بات بتانی پڑتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے یہ کہ زانیہ عورت کو دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر اس مرد کی شرمگاہ ہے جس سے اس نے بدکاری کی، گناہ کیا، اور اس میں سے پیپ نکل رہی ہے، اور وہ پیپ اس عورت کے منہ میں جا رہی ہے اور یہ اس کو پی رہی ہے۔ سوچے تو صحیح ذرا، ایک آگ میں جلنے کا عذاب اس کو ہوا، اور دوسرا عذاب کی اتنی بدبودار چیز پینے کا اس کو عذاب ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کی شرمگاہ سے ایسی گندی ہوا نکلے گی کہ جہنمی بھی اس کو سونگھ کر اس پر غصہ کریں گے۔ یعنی کسی محفل کے اندر
آپ ذرا سوچئے کہ کسی انسان کے پیٹ سے بدبو خارج ہو اور وہ بہت گندی ہو تو محفل کے سارے لوگ اس کو بہت برا جانتے ہیں. تو جہنم کے اندر بدکار مردوں اور عورتوں کی شرمگاہوں سے ایسی گندی ہوا نکلے گی کہ سارے جہنمی اس وجہ سے منہ بنائیں گے اور کہیں گے یہ کون کمینہ ہے, یہ کون کمینی ہے جس کی وجہ سے اتنی بدبو ہمیں سونگھنی پڑی ہے. تو یہ زنا کا عذاب ہے. یہ زنا اللہ رب العزت کی نظر میں اتنا برا کام ہے کہ اس طرح سے اس عورت کو عذاب دیا جائے گا. یہ 3 عورتوں کا بیان ہو چکا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے چوتھی عورت کو دیکھا کہ اس کے پاؤں سینے پر بندھے ہوئے ہیں اور اس کے ہاتھ سر کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, اے اللہ کے نبی یہ چوتھی عورت کون ہے, یہ کون سے اعمال کرتی تھی, یہ کیسے کام کرتی تھی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتی تھی. یہ پاکی اور ناپاکی کا خیال نہیں رکھتی تھی. اس کو حیض سے پاک ہونے کے لیے جتنی احتیاط کرنی چاہیے تھی ہرگز نہیں کرتی تھی. اس کو ماہواری سے پاک ہونے کے لیے جتنی احتیاط کرنی چاہیے تھی ہرگز نہیں کرتی تھی. عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اگر مغرب کے بعد بھی عورتیں حیض سے پاک ہو جائیں, ماہواری سے پاک ہو جائیں تو سوچ لیتی ہے کہ اچھا چلو صبح نہ کر نماز شروع کر دیں گے. عشاء چلی گئی پرواہ نہیں, جی پوری رات گزر گئی پرواہ نہیں. حالانکہ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنا خیال کرتی تھی کہ رات کو اٹھ کر چراغ جلا کر اپنے کپڑوں کو دیکھتی تھی کہ ایسا تو نہیں کہ آدھی رات کو میں پاک ہو گئی ہوں اور میرے اوپر عشاء کی نماز پڑھنی لازم ہو گئی, اور اگر میں فجر میں نہاؤں گی تو میری تو نماز قضا ہو جائے گی. تو وہ آدھی رات کو اٹھ کر چراغ جلا کر کپڑے دیکھتی تھی, اور اگر پاک ہو جاتی تھی تو اسی وقت غسل کر کے عشاء کی نماز ادا کر لیا کرتی تھی. آج عورتیں اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتی, کوئی احتیاط نہیں, اسی طرح اپنی نمازیں قضا کر دیتی ہے, نمازیں قضا کر دیتی ہے. اور شادی شدہ مرد عورت غسل جنابت کا بھی اہتمام نہیں کرتی. اہتمام تو کرتی ہے, مطلب اس میں تاخیر کرتی ہے اور دیر کر کے غسل کیا جاتا ہے, جس میں فجر کی نماز بھی قضا ہو گئی, دوسری نمازیں بھی قضا ہو گئی. تو جو عورتیں پاکی ناپاکی کا اتنا خیال نہیں کرتی, غسل جنابت میں دیر کر دیتی ہے, ناپاکی والے غسل میں دیر کر دیتی ہیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کو یہ عذاب ہوگا کہ اس کے پاؤں سینے پر باندھ دیے جائیں گے, ہاتھ سر پر باندھ دیے جائیں گے. اور فرمایا یہ وہ عورت تھی جو فرض نماز میں تاخیر کرتی تھی, دیر کرتی تھی. یہ تو اکثر عورتوں کو ہم نے دیکھا کہ ادھر اذان سنتی ہے, فوراً نماز پڑھنے کی بجائے سوچتی ہے کہ چلو یہ کام کر لوں پھر پڑھ لوں گی, اور یہ کام کرتے کرتے ایسا وقت آ جاتا ہے کہ کبھی تو قضا ہو جاتی ہے اور کبھی قضا سے 10-15 منٹ پہلے بھاگ رہی ہوتی ہے کہ میں نے تو نماز پڑھنی تھی, میں نے نماز نہیں پڑھی. نماز کو وقت بے وقت پڑھنا اور پاکی ناپاکی کا خیال نہ کرنا, اس کی وجہ سے اس عورت کو عذاب ہوگا. اور رات کو دیر سے سونے کی ایسی نحوست آج کل ہمارے معاشرے میں چل پڑی ہے کہ عورت عشاء کے بعد جو ہے بہت دیر کے بعد سوتی ہے اور مختلف قسم کی چیزوں میں, خرافات میں, لغویات میں, بیہودہ حرکتوں میں, بیہودہ چیزوں میں لگی رہتی ہیں. اور جو بچوں کے ساتھ, خاوند کے ساتھ جو الگ مشغلہ ہے ہمارا وہ تو ہے ہی کہ گھر کے کام کاج میں لگی رہتی ہے. اسی طرح رات کو گرمیوں میں سونے کی دیر سے عادت ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز قضا ہو گئی. اور اٹھتے کب ہیں ہم؟ جب سورج نکل چکا ہوتا ہے, سورج ہی ہماری آنکھیں کھولتا ہے. تو جو عورت اپنی نمازوں کا خیال نہیں رکھے گی, پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو جہنم میں اسی طرح عذاب دیا جائے گا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 5ویں عورت کو میں نے دیکھا کہ جس کا چہرہ خنزیر کی طرح بن گیا تھا اور اس کا جسم گدھے کی طرح تھا. ایک حدیث کی تشریح چل رہی ہے, حافظ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکبائر میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. تو اس میں 6 گنہگار عورتوں کا ذکر ہے, تذکرہ ہے. تفصیل وار میں اس کو بتا رہا ہوں. تو 5ویں عورت وہ ہے کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح بن گیا تھا اور اس کا جسم گدھے کی طرح تھا. تو وہ عورت
تھی تو وہ عورت، مگر اس کے جسم کی جلد جو تھی وہ ایسی بن گئی تھی، اس کی شکل ایسی بن گئی تھی جیسے گدھے کا جسم ہوتا ہے، گدھے کا بدن ہوتا ہے، اور چہرہ ایسا بن گیا جیسے خنزیر کا چہرہ ہے۔ گویا شکل ہی بدل گئی، شکل ہی مسخ کر دی گئی، اور اس طرح اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ فرمایا یہ وہ عورت ہوگی جو جھوٹ بولتی ہوگی، جو غیبت کرتی ہوگی، جو چغل خوری کرتی ہوگی۔ اب سوچئے تو صحیح کہ یہ عادتیں اکثر دیکھی جاتی ہیں۔ چغل خوری تو ایسی عادت ہے کہ بیوی چاہتی ہے کہ ساس کی چغلیاں کر کے خامن کو اپنی طرف کر لے، ساس چاہتی ہے کہ بیوی کی بہو کی چغلیاں کر کے اپنے بیٹے کو اپنے قابو میں رکھے۔ اب یہ ساس اور بہو کی ایک سرد، ایک ٹھنڈی جنگ چل رہی ہوتی ہے گھر کے اندر، اور کئی گھروں میں تو گرم جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ اب ایک دوسرے کی چغلیاں کھانے سے دونوں اپنی عاقبت خراب کر رہی ہیں، دونوں اپنی آخرت خراب کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چغل خور کے لیے ایسا عذاب دیا کہ ان کا چہرہ مسخ کر دیا جائے گا، کیونکہ چغلی کھانے والا بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔ اگر وہی بات بھی کرے ایسے انداز میں کرتا ہے کہ دوسرے کے دل میں فرق آ جائے، اس بندے سے غصہ آئے، اس بندے کے دل کے بارے میں چونکہ یہ بات بدل کر کرتی ہے یا کرتا ہے، اس لیے عذاب بھی اللہ نے دیا کہ ان کی شکلوں کو جہنم میں بدل دیا جائے گا، ان کی شکلوں کو جہنم میں مسخ کر دیا جائے گا، اور وہ پہچانی جائیں گی کہ ان کا جسم جو ہے گدھے کی طرح ہے، اور ان کا جو چہرہ ہے وہ خنزیر کی طرح ہے۔ چہرہ خنزیر کی طرح ہو جائے گا اور باقی جسم گدھے کی طرح ہو جائے گا۔ یہ عذاب کس کو ہوگا؟ یہ گناہ کس کو ہوگا؟ یہ غیبت کرنے والی، جھوٹ بولنے والی، چغل خوری کرنے والی عورتیں ہوں گی۔ اگر یہ گناہ مرد کے اندر بھی ہو تو وہ بھی سزا کا مستحق ہوگا، صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر یہ گناہ مرد بھی کریں تو ان کے لیے بھی وہی سزا ہے جو عورتوں کے لیے ہے۔ لیکن چونکہ اس حدیث پاک میں خاص طور سے عورتوں کے متعلق باتیں آئی ہیں، اس لیے باتیں یہاں عرض کی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ چھٹی عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کی شکل کتے جیسی تھی، اور وہ آواز ایسے نکالتی جیسے کتا بھونک رہا ہوتا ہے، اور آگ اس کے منہ سے داخل ہوتی تھی اور اس کے پاخانے کے راستے سے باہر نکل رہی ہوتی تھی۔ ایسے نکل رہی تھی کہ منہ سے داخل ہو کر پاخانے کے راستے سے نکل رہی ہے۔ اس طرح میں نے اسے دیکھا، فرشتے اسے مار رہے ہیں گرزوں سے۔ پوچھا اللہ کے نبی اس نے ایسا کون سا قصور کیا؟ فرمایا کہ اس کے اندر حسد بہت زیادہ تھا، اس کے اندر ایک دوسرے سے جلنے کی بیماری بہت زیادہ تھی، وہ دوسروں سے حسد کرتی تھی، جلتی تھی۔ آج کل عورتوں میں حسد کی بیماری بہت زیادہ ہے، ایک دوسرے سے جلنے کی بیماری بہت زیادہ ہے۔ یہ مردوں کے اندر بھی ہے، مگر عورتوں میں دو ہاتھ اور زیادہ ہے۔ یہ دوسروں کی مال و منال پر حسد کرتی ہے، اہل و عیال پر حسد کرتی ہے، حسن و جمال پر حسد کرتی ہے، خوبی اور کمالات پر حسد کرتی ہے۔ دوسروں کا اچھا ان سے دیکھا نہیں جا سکتا، اندر ہی اندر جلتی رہتی ہے۔ کسی کو نعمت ملے ان کے دل پر بوجھ ہوتا ہے تو یہ حسد کی بات ہے، یہ جلن کی بات ہے۔ یہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو قیامت کے دن جہنم میں اس طرح عذاب دے دیا جائے گا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ آپ ان 6 چیزوں پر اچھی طرح غور کر لیں جو اس حدیث مبارکہ کے اندر آئی ہیں تفصیل وار، اور پھر دیکھیں کہ کون سے گناہ میں مبتلا ہوں، یہ کون سے گناہ میں کرتی ہوں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ میں جہنم میں سر کے بل لٹکی ہوں گی، زبان کے بل لٹکی ہوں گی، چھاتیوں کے بل لٹکی ہوں گی، جی جہنم کے اندر ہاتھ پاؤں اس کے بندھے ہوئے ہوں گے اور گرز لگ رہے ہوں گے، میری شکل خنزیر کی بنی ہوئی ہوگی یا میری شکل کتے کی بنی ہوگی۔ ہم ان گناہوں کو بیٹھ کر سوچیں، ہم ذرا تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں اور خیال کریں اور اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں ان گناہوں کے اندر میں مبتلا تو نہیں ہوں جن گناہوں کا ذکر اس حدیث پاک کے اندر آیا ہے۔ اپنا ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں میں اس گناہ کے اندر مبتلا تو نہیں ہوں، اس میں شریک تو نہیں ہوں۔ ان باتوں کو سوچیں، بیٹھیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں، اور پھر اگر نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ مجھ سے کہیں غلطی ہو رہی ہے، کہیں چوک ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور میں کسی گناہ کے اندر مبتلا ہوں، تو پھر اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آج وقت ہے ہمارے لیے صلح کرنے کا اپنے اللہ سے، کہ ہم معافی مانگیں گے۔ اگر ہم سچے دل سے مانگیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دیں گے۔ سچے دل سے توبہ کر لیں،
صرف توبہ توبہ کہنے سے توبہ نہیں ہوتی کہ گناہ کر لیا پھر توبہ توبہ کر دیا، گناہ کر لیا استغفار پر جا استغفر اللہ، گناہ بھی کرنا ہے، یہ سٹائل ہوگا آج کی زندگی کا، آج کی ہماری زندگی سٹائل ہے کہ گناہ بھی کر لیا پھر توبہ 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 توبہ، اس کو توبہ نہیں کہتے۔ توبہ اور استغفار دونوں کرے۔ استغفار کہتے ہیں کہ پچھلے گناہوں پر آدمی کو شرمندگی ہو جائے، آدمی رونا آ جائے اس کو بیٹھ کر کے کہ مجھ سے گناہ کیسے ہو گیا، ندامت کہ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل پڑے، اس کو ندامت اور شرمندگی ہو جائے، اور پھر آدمی اس پر استغفار کرے۔ جب اس کو ندامت ہو گئی اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے کہ کبھی انشاءاللہ پھر ایسا گناہ نہیں کروں گی، ایسی نافرمانی نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ تو پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہو جانا، موجودہ گناہ چھوڑ دینا اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لینا، یہ ہوتا ہے توبہ۔ ہم سچے دل سے توبہ کر لیں گے، انشاءاللہ ہمیں اللہ معاف فرما دے۔ آج توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، گناہوں کے اندر گناہوں والی زندگی میں سکون اور راحت بالکل نہیں ہے، انسان کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ جو انسان گناہ کرتا ہے، مال و ملال ہونے کے باوجود، مال و متاع ہونے کے باوجود، دنیا کا ساز و سامان ہونے کے باوجود، ساری چیزیں عیش و آرام کی ہونے کے باوجود، انسان کا دل اندر سے پریشان رہتا ہے، اسے قرار نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا، وہ سب گناہوں کی نحوست ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے پریشانی کی بتی سلگا دیتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ تم جتنا چاہے گناہ کر کے دیکھ لو، اگر اللہ نے تمہاری زندگی کو جہنم نہ بنا دیا تو کہنا۔ تو گناہوں کے اندر بے چینی ہے، بے قراری ہے، بے سکونی ہے۔ آج جو ہمیں یہ لوگ کہ جن کے پاس 2 پیسے ہیں اور وہ ہمیں خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں اوپر سے، خدا کی قسم وہ خوش نہیں ہے۔ آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں گے، وہ اتنے تڑپ رہے ہوتے ہیں، اتنے بے چین ہوتے ہیں کہ آپ اسی وقت توبہ کر لیں گے، اسی وقت ہم توبہ کر لیں گے کہ کتنے بے چین ہوتے ہیں یہ۔ تو عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی سزا دیتی ہے، زندگی خود بھی سزا دیتی ہے انسان کو، گناہوں کی سزا دیتی ہے خود انسان کی زندگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، کریم ہے، اللہ معاف کر دینے والا ہے۔ اگر کسی بہن سے، کسی ماں سے کوئی اللہ کی نافرمانی جانے یا انجانے میں ہو گئی ہے تو اللہ معاف کر دینے والا ہے۔ ہم سچی دل سے توبہ کر لیں اور یہاں سے عہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، پردے کا اہتمام کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، اپنی اولاد کو دین کا داعی بنائیں گے، دین کا جذبہ اور شوق ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے گھروں کا ماحول دینی ماحول بنائیں گے، اپنے گھروں کی فضا دینی فضا بنائیں گے۔ تو یہ حدیث تھی، اس کی میں نے آپ حضرات کے سامنے جو ہے اس کی تشریح میں نے کر دی ہے، اس کی وضاحت میں نے کر دی ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتائی ہے۔ باتیں اگرچہ کچھ اس میں سخت تھی لیکن یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ تو ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا، یہ زندگی کی مہلت دے رکھی ہے، آخرت کو سنوارنے اور بنانے کے لیے ہے۔ اگر ہم نے یہاں کچھ نہ کیا اور موت آ گئی تو حقیقت میں ہماری آنکھیں بند نہیں ہوئی، حقیقت میں آنکھیں کھلی ہے۔ پھر انسان کو پتہ چلے گا کہ ہم کیا کر کے دنیا سے آئے، کیا کما کر کے لائے ہیں، کون سے اعمال ہم نے کر کے آگے بھیجے ہیں، پھر انسان کو پتہ چلے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کی قیمت کو پہچانے۔ خدا کی قسم تم یہاں دنیا کے اندر بے حیائی پھیلانے کے لیے پیدا نہیں ہوئی، بلکہ تم تو وہ ہو کہ اگر تم دیندار بن گئی اور تمہاری گود کے اندر جو یہ نسلیں پلیں گی، انشاءاللہ تعالی ان سے آگے دین پھیلے گا، ان سے انشاءاللہ آگے دین کی نشر و اشاعت ہوگی۔ اور یہ جو نسلیں یا اولادیں جو تمہاری گود کے اندر پلے گی، ان کی جو واقعی جو ہے قوم کو ضرورت ہے، اسلام کو ضرورت ہے۔ تو خدا را اپنی زندگی کی قیمت کو پہچانے، اپنی عمر کو پہچانے اور اپنی زندگی کے ایک ایک وقت کو، ایک ایک لمحے کو جو ہے بیکار نہ کرے، فضول چیزوں میں اس کو ضائع نہ کرے، بلکہ اپنی زندگی کے ایک ایک منٹ اور ایک ایک لمحوں کو نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں اور قرآن اور سنت کو سیکھنے میں
قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں، دین پر چلنے میں، نمازوں میں، ذکر اللہ میں، تلاوت میں، ذکر اور فکر میں، ان تمام چیزوں میں جو ہے اس کو خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔